السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ مجھ سے جڑے ناظرین کو معلوم ہی ہوگا کہ میرا ایک سلسلہ روس کے حوالے سے بھی ہے، اور اس حوالے سے 4-5 جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اپلوڈڈ ہیں، اور بلکہ اس کے اندر میں نے ایک ویڈیو یہ لگائی تھی کہ شاعری کے 100 اصول۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ تعالی ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ شاعری کے 100 اصول بھی جو ہے آپ کو بتائے جائیں گے۔ لیکن آج اس ویڈیو کے اندر یہ بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، بڑی ہی قیمتی ویڈیو ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو شاعری کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ اگر آپ پختہ کار شاعر ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ جی ہاں، پھر آپ بے شک جو ہے اپنا وقت جو ہے کہیں اور صرف کر سکتے ہیں، پھر آپ یہ ویڈیو یہی جو ہے وہ دیکھنا بند کر دیں۔ لیکن اگر آپ شاعری کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ایک مجے ہوئے اور ایک باضابطہ اور ایک درست جو ہے وہ شاعر بن جائیں، تو پھر یہ ویڈیو جو ہے بہت قیمتی ہے۔ پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے آخر تک دیکھنے والی ہے۔ پھر اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی ابھی کر لینا ہے، اگر اس چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ اس سلسلے کی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ تو آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ جب ایک آدمی یا کوئی بھی نوجوان شاعری کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ جی ہاں، میں نے 2 لفظ بولے ہیں کہ ایک وہ کرتا کیا ہے، دوسرا یہ کہ کرنا اس کو چاہیے کیا۔ میں دونوں باتیں اس ویڈیو کے اندر جو ہے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اب وہ کرتا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے جملے، یعنی جو بظاہر نثر سے کچھ ممتاز ہوتے ہیں، وہ لکھتا ہے۔ جی، یعنی ایک ہوتی ہے نثر کہ آپ جو ہے وہ نثر کے اندر کچھ بولتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح سے میں آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ محو گفتگو ہوں تو یہ نثر ہے۔ لیکن جب وہ وہی آدمی اپنے تئیں جو ہے وہ شعر کہتا ہے، جی ہاں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، تو پھر وہ یوں سمجھ لیں کہ کسی لفظ کو آگے کر دیا، کسی کو پیچھے کر دیا، تو اپنے تئیں جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ شاعر بن گیا ہوں، میں جو ہے وہ شاعری کر رہا ہوں۔ اور زیادہ سے زیادہ پھر وہ یہ کرتا ہے کہ 2 جملوں کے اندر جو چیز وہ لکھتا ہے تو دونوں کے جو آخری لفظ ہوتے ہیں وہ ملا دیتا ہے، جس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ قافیے کے ساتھ قافیہ جب ملا دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ شاعری کر دی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اپنی یہ غزل، اپنی یہ کاوش اور اپنی یہ تخلیق لے کر جو ہے کسی شاعر کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، تو شاعر اس کا جو ہے یوں سمجھنے کہ دل ایسے توڑ دیتا ہے، میں کیا بتاؤں، جیسے کوئی جو ہے وہ کوئی آپ ہتھوڑا لیں اور کوئی ایک اینٹ پہ ماریں اور اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ جی ہاں، چونکہ میں خود ان تجربات سے زندگی میں گزرا ہوا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا نعت کے اندر ایک نعت ورثہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا نعت کے اندر اس وقت سب سے معتبر ترین جو گروپ ہے وہ ہے ہی نعت ورثہ، تو میں اس گروپ کے اندر جو ہے بطور اصلاح دہندہ کے طور پر جو ہے وہ میری جو یوں سمجھ لیں کہ وہاں میری پوسٹنگ ہے ایک طرح سے، اور میں اس گروپ کی طرف سے جو ہے اصلاح کنندہ کے طور پر اس وقت جو ہے وہ مقرر ہوں۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں بے شک وہ نعت ورثہ کا جو گروپ ہے، نعت ورثہ لکھ کر سرچ کریں، وہ گروپ میں جائیں اور وہاں جو ہے حافظ محبوب کے عنوان سے جو ہے پوسٹ ہوگی، اور لوگ جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ اس میں اپنی جو ہے کاوشیں بھیجتے ہیں، تو میں ان کو جو ہے ان کی نوک پلک سنوار دیتا ہوں اور ان پر نظر ثانی کر لیتا ہوں۔ یعنی الحمدللہ میں اس کوچے سے بہت عرصے کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ جس شاعر کو بھی وہ اپنی وہ کاوش، اپنی وہ تخلیق دکھاتا ہے، تو وہ آگے سے کیا کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا، یہ آپ جس کو شاعری کہہ رہے ہیں یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ تو نثر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ جی ہاں، تو اب کیا ہوتا ہے، اب اس کا جو ہے وہ دل ٹوٹ جاتا ہے، تو بالعموم وہ شعر کہنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے اگر اس کے اندر ایک شاعر موجود ہوتا ہے، پوٹینشیل ہے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ درست راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے پوٹینشیل سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب کرنا کیا چاہیے، جیسے میں نے بتایا کہ ہوتا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ تو کرنا جو یہ چاہیے کہ جس شخص کے اندر بھی یہ شاعری یوں سمجھ لے کہ اس کا پوٹینشیل ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر سے جو ہے
ایک یوں سمجھ لے کہ ایک طوفان برپا ہوتا ہے جو الفاظ کی صورت کے اندر سے الفاظ کی صورت میں جو ہے وہ میرے اندر سے نکلنے کے لیے بےتاب ہے۔ تو اب اس کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ یہ فاعلات فعل وغیرہ ظاہر ہے، یہ علم عروض جو اگر میں کہوں کہ وہ علم عروض سیکھنا شروع کر دے تو یہ ابھی اس کے لیے مشکل چیز ہے، اور یہ تو بہت جو ہے مشکل ہو جائے گی کہ ابھی سے اس کو جو ہے وہ فاعلات کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ تو اس کو کرنا یہ چاہیے کہ کسی مستند شاعر کا کلام دیکھے، جی ہاں ٹھیک، اس کا کلام دیکھے، اس میں سے ایک مصرع جو ہے وہ اٹھا لے اور اس مصرعے کو لے کر جو ہے اب اپنا کلام جو ہے آگے سے جو ہے وہ مکمل کرے، یعنی اس کی لے کے اندر، اس کی دھن کے اندر، اس کی سر کے اندر جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے وہ مقرر کر لے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے اب مشہور علامہ الطاف حسین حالی، ان کی وہ مشہور مثنوی جس کو مد و جزر اسلام کہتے ہیں، اور اس عنوان سے وہ مشہور ہے، مثنوی کے عنوان سے بھی وہ مشہور ہے، مد و جزر اسلام ویسے اس کا جو ہے وہ پکا نام ہے، سوری مسدس حالی، مثنوی نہیں، میں بار بار غلط کہہ گیا، مسدس حالی کے عنوان سے مشہور ہے، مثنوی نہیں، مسدس حالی، جی ہاں۔ تو ویسے اس کا نام جو ہے مد و جزر اسلام ہے۔ تو اب اس کا ایک مشہور بند ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ اب جو شاعر بننا چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس مصرعے کو گنگنائے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ٹھیک۔ اب وہ جو بھی کاوش کرے وہ اس کی سر میں کرے، اس کی لے میں کرے، اس وزن، ابھی میں لفظ وزن استعمال نہیں کروں گا کہ وہ کہے گا کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ سر اور لے یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جن کو ہر آدمی جو ہے وہ پہچانتا ہے۔ تو جو بھی کہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے اس کو پڑھ لے، پھر جو خود کہے وہ اس کے ساتھ اس کو ملائے، اور دونوں کو جو ہے یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سا گنگنائے۔ تو جس طرح سے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا جو ہے جیسے وہ گنگنائے گا، تو جب وہ اپنا کلام کو کہا ہوا جب وہ گنگنائے، تو اگر وہ بھی اسی طرح سے، اسی لہر میں، اسی سر میں، اسی یوں سمجھ لیں کہ لیرک کے اندر وہ گنگنایا جائے، تو سمجھ لے کہ اس کا شعر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یقین جانیے کہ میں نے ایک ایسے شاعر کو دیکھا، ہمارے سرگودا ہی کے ہیں، صاحبزادہ احمد ندیم صاحب ان کا نام ہے، وہ ہم پروفیسروں کی جو تنظیم پپلا کہلاتی ہے اس کے وہ ریجنل جو ہے وہ صدر، آج کل تو غالباً، بلکہ آج اس وقت تو شاید وہ جنرل سیکرٹری ہیں پورے پنجاب کے، جی ہاں۔ تو میری ایک دن ان کے ساتھ بات ہوئی، وہ کہتے تھے کہ مجھے تو قطعاً علم ہی نہیں ہے کہ یہ فاعلات اور یہ فعل کیا ہوتا ہے، میں تو علم عروض کی جو ہے الفبے سے بھی جو ہے وہ ناولد ہوں، لیکن یقین جانیے کہ وہ اتنے خوبصورت شاعر ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں کہ میں جتنی تعریف بھی ان کی کروں وہ کم ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، اب وہ یہی ہے کہ وہ جو پکے مصرعے ہیں، جو اساتذہ کا کلام ہے، وہ اس کے تتبع میں کہتے ہیں، یعنی اس وزن میں کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ، وہ نوجوان کہ جو شاعر جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی جو ہے ابھی استاد جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم ان کے لیے یہی ہے کہ جو بھی وہ کہیں خدا کے لیے ایسے اندھا دھند کہنا نہ شروع کر دیں، بلکہ کسی شاعر کا، کسی مستند شاعر کا، جی ہاں، چونکہ اگر مستند شاعر ہوگا تو اس کا کلام جو ہے وہ وزن میں ہوگا۔ اگر شاعر ہی کوئی غیر مستند ہے، کوئی شاعر ہی جو ہے وہ بے وزن شاعر ہے، تو بے وزن شاعر کا جو مصرع ہے وہ بھی بے وزن ہوگا، اس کے ساتھ ملا کر کہا گیا کلام بھی بے وزن ہوگا۔ تو کسی بھی مستند شاعر کا جو ہے وہ مصرع لیں اور اس مصرعے کے مطابق جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز ان کا کلام بھی جو ہے وہ وزن کے اندر ہوگا۔ اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ پہنچے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کو جو ہے اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ یقیناً چینل کو سبسکرائب بھی کر کے اٹھیں گے۔ میں بہت ممنون ہوں ان سب کا کہ جنہوں نے یہ ویڈیو جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ یہاں تک دیکھی ہے، اور میں ان کا تہ دل سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔